السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعرات 28 مارچ ہے۔ سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن کی جانب سے سابق آئی جی رفعت مختار راجہ کو الوداعی پارٹی دے دی گئی، جس میں ریکارڈ تعداد میں پولیس افسروں نے شرکت کی، جن کی تعداد خود ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن کی جانب سے بلائی جانے والی افطار پارٹی کے مقابلے میں ضرورت سے زیادہ تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے بقا کی جنگ۔ کون اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے؟ موجودہ آئی جی غلام نبی میمن یا کہ خود کوتوالے شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند؟ کیا خادم رند اپنی ڈوبتی ناؤ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ یہ بھی آج کا ہمارا بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں کچھ تفتیش کے جو معاملات ہیں، کچھ تفتیشی اسکینڈل جو ہیں، خاص طور سے مریر انویسٹیگیشن میں ایک بلائنڈ مرڈر کیس کو کس طریقے سے ٹریس کیا ہے، ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں، ملزموں نے کس طریقے سے جو ہے وہ قتل کی واردات کا اعتراف کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اسی طریقے سے خود حیدرآباد کی ایک ڈاکہ زنی اور اس سے ملتی جلتی خودکشی کی جو واردات ہے، اس کا معمہ کس خوبصورتی سے حل کیا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں پھر حیدرآباد ٹریفک کی ڈی آئی جی اور ان کے پورے جو ٹبر ہیں، یعنی جو وہاں پر تعینات ہیں، وہ سب کے سب کس طریقے سے کرپشن میں پوری طریقے سے ڈوبے ہوئے ہیں کہ مبینہ طور پر 25 سے 30 لاکھ روپے جو ہے وہ ہفتے کے اس وقت بٹور رہی ہیں۔ کون کون اس میں ملوث ہیں، کیا کیا کارنامے ہیں، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کچھ دوسری خبریں ہیں ڈی ایس پی کنور آصف سے متعلق اور خود فدا جوہری سے متعلق، جو کہ جرمنی سے واپس کراچی پہنچ چکے ہیں۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں، جو الوداعی پارٹی جمعے کے دن کرنا تھی، جس کا میں نے کل کے پروگرام میں اناؤنس کیا تھا۔ اطلاع یہ ملی کہ وہ پارٹی جمعرات والے دن کر دی گئی، نمٹا دی گئی۔ آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ کو الوداعیہ دے دیا گیا ہے۔ ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں سندھ پولیس کے تقریباً تمام بڑے افسروں نے، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس لحاظ سے یہ افطار پارٹی یا الوداعی پارٹی اپنی نوعیت کی بہت ہی ایک تاریخ ساز پارٹی میں تبدیل ہو گئی۔ ہر کوئی جو ہے وہ اس پارٹی میں شامل ہونا چاہ رہا تھا، ہر کوئی جو ہے اپنے محبوب سابقہ آئی جی کے قریب رہنے کا خواہش مند تھا، اس پارٹی میں شامل ہونے کی شکل میں۔ حالانکہ اس سے قبل خود ڈی آئی جی ایس ایس یو مقصود میمن نے بھی کوئی 48 گھنٹے قبل، یعنی کہ 26 مارچ کو ایک پارٹی رکھی تھی خود رفعت مختار راجہ کے اعزاز میں، جس کا اعلان انہوں نے کوئی ایک ہفتہ قبل کیا تھا، اور تقریباً ریکارڈ تعداد میں انہوں نے کارڈ بھی تقسیم کیے تھے۔ تقریباً تمام پولیس کے بڑے چھوٹے افسروں کو اس میں انوائٹ کیا تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر کچھ زیادہ تعداد میں پولیس افسروں نے اس پارٹی میں شرکت نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق پولیس والے بیچارے جو ہے وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں۔ جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کے گرد زیادہ منڈلاتے ہیں، جس طرح سے گڑ پر مکھیاں بنبناتی ہیں، چکر لگاتی ہیں مٹھاس حاصل کرنے کے لیے، اس طریقے سے جو آئی جی ہوتا ہے اس کی خوشنودی
حاصل کرنے کے لیے زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں، اور ان کی ناراضگی سے جو ہے خود کو بچانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے ہی ان افسروں نے، جنہیں خود مقصود میمن نے مدعو کیا تھا اپنی اس پارٹی میں وہ شامل نہ ہو سکے، محض اپنے نئے بوس کی ناراضگی سے خود کو بچانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پارٹی پھیکی پھیکی رہی، اور اس کے مقابلے میں جو ہے خود غلام نبی میمن کی پارٹی زیادہ اچھی، بھرپور بتائی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پولیس والے کتنے زیادہ ابن الوقت ہوتے ہیں، یا پھر دوسرے معنوں میں کتنے زیادہ کمزور یا پھر مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی دل کی چاہ بھی جو ہے وہ پوری نہیں کر پاتے ہیں، اپنی پوسٹنگوں کی وجہ سے یا دوسرے معاملات کی وجہ سے ایسا کرنے پر وہ مجبور ہوتے ہیں۔ یہ دو پکچر میں نے آپ کو دکھا دی، شخصیت ایک ہی ہیں، رفعت مختار راجہ، اسے دل سے چاہتے ہیں پولیس والے، لیکن اب چونکہ تبدیل ہو چکے ہیں، آئی جی دوسرا آ چکا ہے، تو پوسٹنگ جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جس کے حصول کے لیے یہ پولیس والے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی زندہ مثال ایک میں دوسری پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ہمارا پروگرام کی جو اگلا ہمارا خبر ہے وہ ہے کہ بقا کی جنگ۔ اسکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، کون اپنی بقا کی اس وقت جنگ لڑ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ آئی جی غلام نبی میمن تو دوسری بار آئی جی بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اب فوری طور پر تو انہیں ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً بقا کی جنگ جو ہے وہ خادم اعلیٰ لڑ رہے ہیں، ایڈیشنل آئی جی کراچی کوتوالی شہر، کیونکہ ان کی جگہ جو ہے وہ منیر شیخ سینئر کا نام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے، اور وہ کسی وقت ان کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کے نوٹیفیکیشن کے پیچھے بھی بہت ایک بھیانک جو ہے پلان ہے، ایک بہت بھیانک سازش ہے، ایک بہت بھیانک چال یا حربہ بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہیں جو ہے ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی اس پوسٹنگ کی شکل میں، تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ ہی میرا نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کی کوئی رپورٹ ہے، نہ ہی میری کوئی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ ساری اطلاعات جو ہے یہ کے پی او سے موصول ہو رہی ہیں۔ خود کوتوال کے قریبی جو رفقا ہیں، یہ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اگر آ جاتے ہیں خود منیر شیخ سینئر کوتوال بن کر، تو پھر یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ پریشانی کا باعث بنیں گے خود ہوم منسٹر، یعنی ضیاء الحسن لنجار کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنے کے لیے، ان کے لیے مصیبتیں پیدا کرنے کے لیے، انہیں ذہنی اذیت دینے کے لیے، یا پھر دوسرے معنوں میں ان کے مفادات کو دھچکا پہنچانے کے لیے ہی خاص طور سے جو ہے منیر شیخ سینئر کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے۔ اب یہ سب کچھ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب کچھ پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ یا اگر اس میں واقعی یہ حقیقت ہے، تب بھی اس کو اس طرح فاش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ظاہر ہے کہ اپنی بقا کی جنگ۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بہت زیادہ کوششیں اس وقت کی جا رہی ہیں خود کوتوال کی جانب سے پوسٹنگ کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اس مقصد کے لیے خود جاوید جسکانی جو کہ ڈی آئی جی اس وقت ہیں، ان کی بھی خدمات حاصل کر لی گئی ہے، میرپور خاص کے ڈی آئی جی کی، اور ان کے اور خود ضیاء الحسن لنجار کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بہت ہی کلوز فرینڈ ہیں۔ جب وہ لا منسٹر تھے تو سب سے زیادہ پوسٹنگ اگر کسی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے طور پہ کسی نے حاصل کی تو وہ صحرا جاتا ہے خود جاوید جسکانی کو، کہ انہوں نے کوئی 18-20 پوسٹنگیں جو ہے وہ اس عرصے میں جو ہے ضیاء الحسن لنجار کی مہربانی کی وجہ سے حاصل کی تھی۔ تو تعلقات ان کے بہت گہرے ہیں، اور ان کا
رشتہ کیا بنتا ہے کوتوال سے یہ بھی سب کو پتہ ہے، لہذا وہ ان پر واجب ہے کہ وہ کوتوال کی لابنگ کرے، کوتوال کی حمایت کرے، کوتوال کے لیے جو تحفظات پائے جاتے ہیں خود ضیاء الحسن لنجار کے ذہن میں، وہ انہیں دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا کردار اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ کسی حد تک کہتے ہیں کہ وہ ضیاء الحسن لنجار کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے طور پر جو ہے خادم رند کی مخالفت نہ کریں، اگر کہیں سے ان کی رائے معلوم کی جاتی ہے تو وہ اس میں اپنی حمایت کا اعلان کریں۔ لیکن پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ کیا خود ہوم منسٹر کا یہ استحقاق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ کس کو آئی جی بننا چاہیے اور کس کو ایڈیشنل آئی جی کراچی؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے، کیونکہ اگر ان کا استحقاق ہوتا، ان کی مرضی چلتی، یا وہ اتنے زیادہ با اختیار ہوتے تو غلام نبی میمن کبھی بھی دوسری بار سندھ پولیس کے آئی جی بننے میں کامیاب نہ ہوتے۔ تو اس سے یہ بات روز روشن کی طرح سے عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ اس معاملے میں اتنے زیادہ با اختیار نہیں ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے زیادہ با اختیار ہونے سے کیا مراد ہے، وہ خود ان کی حیثیت کیا ہے؟ منسٹر ضرور ہیں، وہ ہوم منسٹر ہیں، لیکن ان کی پشت پر کون ہے؟ وہ کس کے فیس کو جو ہے اس وقت ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ ان کی پشت پر فریال تالپور صاحبہ ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو پوسٹنگ کی گئی ہے غلام نبی میمن کی دوسرے بار آئی جی کے سے، یہ بھی پھر خود فریال تالپور صاحبہ کے مرضی کے صریحاً خلاف کی گئی ہے۔ اب جب اتنی بڑی پوسٹنگ میں نہ تو ضیاء الحسن لنجار کو خاطر میں لایا گیا اور نہ ہی فریال تالپور صاحبہ کو، تو پھر کون انہیں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹنگ میں خاطر میں لانے کی زحمت یا تکلیف گوارا کرے گا؟ یقیناً اس پوسٹنگ میں بھی ان دونوں کو پوری طریقے سے بائی پاس کر دیا جائے گا، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن ضیاء الحسن لنجار کے جو قریبی رفقا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ منیر شیخ سینئر کے نام کے آگے کراس لگا دیا ہے کہ بھئی ان کی پوسٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو خود اس ایف آئی اے کی ٹیم کے ممبر تھے، اس 15 رکنی ٹیم کے ممبر تھے، جس ٹیم نے جو ہے خود اومنی گروپ کے خلاف جو ہے بہت بڑی انکوائری کی تھی، اور وہ انکوائری بعد میں جو ہے وہ نیب کے ریفرنس میں منتقل ہو گئی تھی، تبدیل ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے خود آصف علی زرداری، فریال تالپور صاحبہ اور خود اے جی مجید جو ہے، انور مجید جو ہے، یہ سب کے سب ٹربل میں آ گئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے، ان کے ضمانتیں کروانی پڑی۔ تو یہ سارا کیا دارا جو تھا وہ خود منیر شیخ سینئر ہی کا تھا۔ تو پھر جب اتنی شدید ترین مخالفت ان سے ہے تو پھر وہ کیسے جو ہے کراچی میں آ کر ایڈیشنل آئی جی کراچی بن سکتے ہیں، کوتوالے شہر بن سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کے سامنے۔ اور خود اومنی گروپ کے روح روا جو ہے وہ اے جی مجید نے بھی ان کی بہت زیادہ اس وقت مخالفت کی ہے۔ لیکن ان کی مخالفت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے تو خود غلام نبی میمن کی مخالفت بھی کی تھی، اس کے باوجود غلام نبی میمن جب آئی جی دوبارہ بننے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہی سوال ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی منیر شیخ سینئر کیوں نہیں بن سکتے؟ لیکن میں پھر کہوں گا کہ بقا کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ آگے بڑھ چکے ہیں خود خادم اعلیٰ خادم رند۔ لیکن کہا اب یہ بھی جاتا ہے کہ آئی جی غلام نبی میمن انہیں پسند نہیں کرتے، ان کی ترجیحات میں شامل ہے کہ فوری طور پر جو ہے خادم رند کو تبدیل کر دیا جائے، بلکہ وہ تو انہیں اپنی ٹیم میں بھی رکھنے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ یعنی اگر وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے منصب سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں تو پھر انہیں کوئی اچھی پوسٹ نہیں دیں گے، ماں سوائے اے آئی جی
ایڈیشنل آئی جی آپریشن کے یا پھر ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کے، کوئی اور ان کو اچھی پوسٹ وہ نہیں لینے دیں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس یہ کہ قابل اعتماد ذرائع کا، بلکہ ان کی جو چہیتے ایس ایچ او ہیں وہ سب کے سب اس وقت غلام نبی میمن کے ریڈار پر آ چکے ہیں، جس میں ماجد علوی خاص طور سے شامل ہیں، زوار حسین ہیں، اور ایس ایچ او فیروز آباد جو ہیں وہ اس وقت میمن گوڑ جو ہیں اس وقت وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کی اس وقت ہٹ لسٹ پر ہیں. کسی بھی وقت جو ہے وہ بی کمپنی کے مکین بن سکتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب ایک ڈی او کہیں سے بھجوایا گیا ہے آئی جی کے پاس کنور آصف کے لیے، ایس پی ہیں، کہ انہیں ٹریفک ویسٹ کا ایس پی تعینات کیا جائے، لیکن نہیں کریں گے. وہ پہلے ہی ان سے 36 کا آنکڑا ہے. اے ایس پی ایاز کی وجہ سے پوسٹنگ کا معاملہ ہوا تھا. جب پہلے یہ آئی جی تھے غلام نبی میمن، نیو کراچی کے، نہ صرف ان کو پوسٹنگ نہیں لینے دی بلکہ ان کو سسپینڈ کر دیا تھا ان کے پرموشن سے پہلے شوکاز نوٹس دے کر. اس طرح سے جو ہے وہ اپنے وقت پر ایس پی بھی نہیں بن سکے تھے. لہٰذا وہ پرانی چنگاریاں جو ہے وہ اس وقت ہوا لگنے سے وہ شعلے میں جو ہے وہ چنگاری جو ہے وہ بڑک چکی ہے، تو وہ پوسٹنگ ان کی نہیں ہو سکے گی، چاہے ان کی سفارش کہیں سے ہی کیوں نہ کی گئی ہو. فدا جاوری جو ہے وہ کہتے ہیں جرمنی سے واپسی ان کی ہو چکی ہے، اور وہ کورس جوائن کرنے گئے ہیں یا کورس جوائن کریں گے 90 سے 20 میں پروموشن کا. یہ تھی خبریں. اور اب ہم بات کرتے ہیں کچھ پولیس کے انویسٹیگیشن پر کہ کیا کارنامے جو ہے مریر انویسٹیگیشن پولیس نے سر انجام دی اور کیا کارنامے جو ہے خود حیدرآباد کے انویسٹیگیشن کی پولیس نے. پہلے ہم بات کرتے ہیں خود مریر انویسٹیگیشن کی خاتون ایس ایس پی لبنہ ٹیوانا کی سربراہی میں جو ٹیم ہے. خود ڈی ایس پی اسٹیل ٹاؤن جو ہے شاہ نواز میمن نے ایک ان ٹریس مقدمہ جو ہے وہ صرف اور صرف تکنیکی بنیاد پر جو ہے اس کا سراغ لگا لیا، اور 2 ملزمان جو اس وقت آپ اسکرین پر تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے. اور یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو اصل ملزم ہے عرفان چانگ ہے، کیا نام ہے ان کا، یہ مسٹر عرفان چانگ جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. 2 ملزمان جو پکڑے گئے، ابو بکر عرف دلشاد اور انس، یہ دونوں کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے. معاملہ ہے کیا اس میں؟ مقدمہ جو ہے یہ وقوعہ جو ہے درج ہوا تھا. یہ ایف آئی آر کی کاپی اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ تھانہ اسٹیل ٹاؤن کی ہے اور ایف آئی آر نمبر جو ہے 155/2024 اور یہ ہے 17 مارچ 2024 کی جو ہے یہ ایف آئی آر ہے. علی جان سولنگی والپیر بخش سولنگی نے یہ جو ہے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے. مقدمہ نمبر جو ہے الزام جو ہے 302 404 اور 34. اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ رہتے ہیں، یہ مدعی جو ہے جناح اسپتال کے ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے جو بتایا کہ ان کے والد کی جو ہے وہ گھر میں کسی نے گھس کر انہیں جو ہے وہ قتل کر دیا. غلام حسین سولنگی یہ گھر میں رہتے تھے، یہ اسٹیل ٹاؤن کے فیس 1 میں، اور 12:24 پر دن میں جو ہے جب یہ پہنچتے ہیں تو ان کے گھر میں ان کے والد کی لاش پائی جاتی ہے، اور گھر سے جو ہے 2 موبائل فون اور کچھ زیورات کے علاوہ گھر سے جو قیمتی گاڑی ہے ان کی وہ کوئی لے کے چلا جاتا ہے، جس پر جو ہے وہ بعد میں یہ ایف آئی آر جو ہے وہ تھانے میں درج کر دی جاتی ہے. اب اس میں جو ہے وہ مقدمے کی جب تفتیش شروع ہوئی ڈی ایس پی شاہ نواز میمن نے، تو بہت ساری باتیں اس میں سامنے آ گئی کہ مقتول جو تھا وہ تھوڑا سا عاشق مزاج تھا، رنگین مزاج تھا، مینوشی کا جو ہے وہ عادی تھا، گھر میں جو ہے وہ خواتین کی آمد و رفت تھی. اور یہ جو 2 ملزمان گرفتار ہوئے اس میں سے ایک ملزم جو ہے وہ ان کے لیے خواتین
کے لائے لے جانے کا بھی کام کیا کرتا تھا۔ اب ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جو ہے وہ وقوع کے وقت انہیں نہیں پتا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، لیکن انہیں جو ہے بلایا تھا خود ملزم عرفان چانگ نے۔ یہ کہا تھا کہ یہ جو مقتول ہے ان کے لیے کوئی اچھی لڑکی جو ہے وہ حیدرآباد سے لانی ہے، مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی، آپ لوگ آ جائیں اور گاڑی میں بیٹھ کے ہم جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ مقتول کی جو گاڑی تھی وہ ان کے گھر سے نکال کر یہ چلے گئے۔ جام شورو چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے پھر یہ اپنے کسی اور دوست کو بلاتا ہے ملزم عرفان، اور ان دونوں کو وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر رہیں، ہم جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ کسی بازار حسن سے جو ہے کسی خاتون کا ارینج کرتے ہیں، تم ان دونوں کو 5,000 دے کے وہاں سے چلتا کر دیتے، اور وہ گاڑی لے کے وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے ملزم عرفان چانگ۔ یہ ہے اس ساری انٹریس قتل کی واردات کی اصل صورتحال۔ اب اصل ملزم جو ہے یہ عرفان چانگ ہے اور اس کے ساتھ دوسرا ملزم ہے۔ ان دو جو ملزمان جو پکڑے گئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اب تک ان کے کوئی شواہد سامنے نہیں ہے کہ قتل میں یہ براہ راست ملوث تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ ان کو اس ملزم نے بلوایا تھا۔ اب وہ ملزم اگر گرفتار ہو جاتا ہے عرفان چانگ تو پھر اس میں ساری بات سامنے آئے گی کہ اس قتل کی واردات میں کوئی لڑکی بھی ملوث ہے کہ نہیں، لیکن جس وقت کی قتل کی واردات کی گئی تھی اس وقت مقتول نشے میں تھا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ مقتول جو ہے وہ خود اسٹیل مل میں جو ہے وہ وہاں کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، 69 ایئرس اولڈ ہیں، اور یہ 3 منزلہ عمارت ہے۔ اس میں جو ہے وہ نچلی فلور پر خود رہتے تھے اور اوپری فلور پر جو ہے وہ ان کے صاحبزادے رہائش پذیر تھے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ ایک انٹریس کیس تھا جو کہ خاتون SSP انویسٹیگیشن لبنہ ٹیوانا کی کاوشوں کے نتیجے میں ان کی ٹیم کے جو ہیڈ ہیں DSP شاہ نواز میم نے بالآخر یہ کیس ٹریس کر کے جو ہے وہ 2 ملزمان گرفتار کر لیے، اور تیسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے جو ہے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو حیدرآباد کا جو واقعہ ہوا ہے۔ حیدرآباد کا ناظرین واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں امجد شیخ جو SSP حیدرآباد ہیں انہوں نے اس اسکینڈل کو یا اس معاملے کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ٹیم تشکیل دی۔ ٹیم جو ہے ایک ASP ہیں ان کی سربراہی میں ٹیم بنائی گئی ہے، رانا دلاور، اور اس میں DSP اسلم لانگا کے ساتھ DSP سراج لاشاری، یہ دونوں تفتیش کے بہت ہی کیڑے ہیں، تفتیش کے ماہر ہیں، انہیں اس ٹیم میں شامل کیا گیا۔ معاملہ ہے کیا؟ یہ 2 FIR ہیں، 2 معاملات ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے، ایک ہی سلسلے کی 2 کڑیاں ہیں۔ ایک ہی دن یہ دونوں واقعات ہوتے ہیں۔ ایک لطیف آباد کا علاقہ ہے اور تھانہ جو ہے یہ B سیکشن تھانہ ہے، اور یہ وقوع ہے جناب کوئی کس دن کا وقوع ہے؟ اس میں جو ہے یہ ایک خاتون لیڈی ڈاکٹر ہیں، یہ نورین نام ہے ان کا، نورین کلینک ہے یہاں پر، اور یہ لطیف آباد میں واقع ہے۔ ان کے گھر میں کلینک میں جو ہے یہ ڈاکہ زنی کی واردات ہوتی ہے، اور اس واردات کے آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد جو ہے خود ان کا اپنا ملازم جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے، اور عبد الرحمن سمیجو خودکشی کر لیتا ہے، عمر کوٹ کے رہنے والے ہیں۔ ان کے گھر والے الزام لگاتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی بلکہ ڈاکٹر اور ان کی اہلیہ نے ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے سیدھا الزام جو ہے ڈاکٹر اور ان کی اہلیہ پر لگا دیا، جبکہ ڈاکٹر کی اہلیہ جو ہے خود نورین کے ہاں ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ اب اس پر جو ہے پھر SSP حیدرآباد امجد شیخ نے اس سارے معاملے کی جو ہے وہ
تحقیقات کا حکم دے دیا کہ اس میں آپ تحقیقات کریں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ اب جب اس معاملے کی تحقیقات کی تو یہ جو تفتیشی ٹیم ہے، خود اسلم لانگا اور سراج لاشاری اور خود یہ رانا دلاور، انہوں نے جب تفتیش کی تو پتہ یہ چلا کہ متوفی جو ہے عبد الرحمن یہاں پر پچھلے 4-5 سال سے ان کے ہاں کلینک میں کام کرتا تھا، 5 وقت نمازی تھا، تراویح پڑھنے بھی جایا کرتا تھا۔ وقوعے کے وقت بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ڈاکٹر نورین سے کہا کہ وہ دروازہ بند کر دیں، وہ تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ان کا معمول تھا۔ اور ڈاکٹرنی جو ہے وہ پیشنٹ جب آتے تھے تو ان کو دیکھنے کے بعد دروازہ کھولا کرتی تھی، یعنی کہ ڈاکہ زنی کی وارداتوں کی وجہ سے، دہشت گردی کی وارداتوں کی وجہ سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور ڈاکٹرنی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یعنی کہ پردہ نشین تھی، اپنے آپ کو بہت ڈھانپا کرتی تھی۔ تو اب وقوعے والے دن جو ہے وہ باقاعدہ کسی نے نوک کیا گیٹ پر، تو ایک یعنی کہ برقع پوش ملزم جو تھا وہ وہاں موجود تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ جب دیکھا کہ کوئی خاتون آئی تو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے گیٹ دروازہ کھول دیا ڈاکٹر نورین نے، اور اندر گھستے ہی انہوں نے جو ہے ان کو اشاروں سے کہا کہ یہ اپنے بندے اتارو، اشاروں سے انہوں نے کہا کہ یہ اپنے ہاتھ کی کلائی کے اندر جو آپ کی چوڑیاں ہیں وہ بھی اتاریں۔ حالانکہ انہوں نے جو ہے اپنے کلائی بالکل ڈھانپی ہوئی تھی، یعنی کسی کو باہر سے نظر آ ہی نہیں سکتا کہ ان کے کلائی جو ہے اس میں کوئی چوڑیاں انہوں نے پہن رکھی ہیں۔ وہ صرف وہی بندہ جان سکتا ہے جنہوں نے ڈاکٹرنی کو پہلے دیکھا ہو، ملاقات کر چکا ہو، اس کے اندر آ چکا ہو، دیکھ چکا ہو کہ بھئی اس کے یہ چوڑیاں پہنتی ہے۔ یعنی کوئی نیا بندہ جو ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ اس نے چوڑیاں پہنی ہے کتنی پہنی، کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈھانپا کرتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ اس پوری واردات کے دوران جو ہے ملزم نے کوئی گفتگو نہیں کی، آواز نہیں نکالی، اشاروں سے جو ہے پسٹل دکھا کر جو ہے وہ اپنی واردات انہوں نے کر لی، اور واردات کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اب جب یہ واردات ہو جاتی ہے، مقدمہ ہو جاتا ہے، پولیس تفتیش شروع کر دیتی ہے، اور اس پر جب ان کے ملازم اسی متوفی عبد الرحمن کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا بیان ہوگا، آپ کو بلایا جائے گا، آپ کا ٹیلی فون چیک کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں جب ان سے کہا گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اپنے کوارٹر میں مردہ پایا گیا۔ کوارٹر سے ہی جو ہے بعد میں وہ برقع بھی پولیس نے وہاں سے برآمد کر لی، اور برقعے سے ایک بندہ جو کہ خود لیڈی ڈاکٹرنی کا تھا وہ بھی وہاں سے برآمد کر لیا گیا ہے۔ تو پولیس کی جو تفتیشی ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈاکہ زنی کی واردات جو ہے خود متوفی عبد الرحمن نے ہی کی ہے۔ اب ڈی این اے کا صرف وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ڈی این اے کی رپورٹ کیا آتی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ کنفرم ہو جائے گا۔ اب تک پولیس جو ہے خود اس میں کنونس ہے، پولیس جو ہے اس میں انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ ہاں یہ واردات جو ہے یہ اسی متوفی نے کی، اور متوفی جو ہے شرمندگی کی وجہ سے یا پھر خوف کی وجہ سے کہ کہیں ان کا پول کھل نہ جائے اور کہیں وہ اس کیس میں گرفتار نہ کر لیا جائے، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے ندامت سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد رہے گا۔ اس لحاظ سے یہ ٹوٹلی ایک انٹریس کیس تھا، انٹریس، ڈاکہ زنی کا بھی اور خودکشی کا بھی۔ لیکن پولیس آفرین ہے ایس ایس پی حیدرآباد امجد شیخ کی صلاحیتوں کا، قابلیت کا اعتراف کرنا پڑے گا، اور خود ان کی ٹیم کا، سراج لاشاری اور خود اسلم لانگا جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سندھ پولیس میں ان کا کوئی ثانی ہی اس وقت نہیں ہے۔ پولیس مقابلوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ 400 سے زائد پولیس مقابلے کر کے وہ اپنا ایک نام، اپنا لوہا منوا چکے ہیں سندھ پولیس میں۔ 2 ہی جو ہے وہ اسلم جو ہے وہ مشہور تھے سندھ پولیس میں، ایک چودھری اسلم کراچی کے حوالے سے، دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ان کا ایک نام تھا، اور جام شوروں سے آگے جو ہے پھر نام
صرف اور صرف اسلم لانگا کا تھا۔ اسلم لانگا کا ایک نام تھا، ڈاکو ان کے نام سے تھر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، گھبراتے ہیں، سہمتے، جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے وہاں آنے سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ ان کی خاصیت ہے، یہ ان کا ایک ریکارڈ ہے۔ تو یہ تفتیش جب ان کے پاس آئی، ظاہر ہے کہ ان کی شہرت، ان کی دہشت خود متوفی عبد الرحمن کو بھی تھی، کہ سمیجو کو بھی، کہ یہ تو بہت خطرناک قسم کے ڈی ایس پی کے پاس میری تفتیش چلی گئی، اگر میں ان کے ہاتھ تو لگ گیا تو پھر وہ تو میں بھی کئی مقابلے میں 9-2-11 نہ ہو جاؤں۔ تو وہ پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خودکشی کر لی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد رائے کا۔ اور اب ان کے گھر والے جو ہے وہ ان کے اس خودکشی کو بھی مبینہ طور پر کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ڈاکٹر اور ان کی اہلیہ سے کوئی بھاری تاوان وصول کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے بہت ہی برق رفتاری سے جو ہے وہ خودکشی کے معاملے کو قتل میں کنورٹ کر کے باقاعدہ اس کی FIR درج کروا دی۔ اب دیکھنا یہ کہ پولیس جو ہے اس معاملے کو آگے قانونی طور پر کیسے نمٹاتی، لیکن اس کی اصل جو صورتحال تھی وہ یہی تھی جو میں نے ناظرین پولیس کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی، کہ یہ معاملہ تھا خودکشی اور قتل کی واردات کا۔ اب چلتے ہیں ہمارے پروگرام کا جو آخری حصہ ہے، یہ ہے ٹریفک پولیس حیدرآباد۔ ایک اندھی مچائی ہوئی ہے۔ DIG ٹریفک پولیس حیدرآباد فدا مستوی کے خلاف جو ہے وہ بہت ساری رپورٹیں IG سے تک پہنچ چکی ہیں۔ سابقہ IG رفعت مختار راجہ تک بھی پہنچی تھی، اور اب موجودہ IG تک بھی ان کے کارنامے جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، کس طریقے سے ان کی پوری مشینری جو ہے وہ اس وقت کرپشن میں غوطے کھا رہی ہے، غوطے لگا رہی ہے۔ ان کا اردلی ہو، ان کا ڈرائیور ہو، ان کا PSO ہو، ان کا ریڈر ہو، ان کا RI ہو، ان کا LO ہو، کوئی بھی ایسا اسٹاف نہیں ہے جو کہ براہ راست ڈیلنگ نہ کر رہا ہو، کرپشن نہ کر رہا ہو اپنے بگ باس کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہفتہ کم از کم جو ہے وہ 25 سے 35 لاکھ روپیہ اس وقت چھاپ رہے ہیں، ڈکار رہے ہیں۔ یہ وہ رقم ہے جو موبائلوں کے پیٹرول، ڈیزل اور انجن آئل کو ہڑپ کرنے کے علاوہ ہیں۔ وہ تو ان کا ایک پرانا جو ہے مشغلہ ہے، وہ کسی پولیس کی موبائلوں کو تو آئل دینے کے عادی ہی نہیں ہے، کہ آئل دیں گے تو ان کی لائف بڑھ جائے گی، آئل نہ دو تاکہ یہ موبائلیں جو کہ 5 سال 8 سال چلنے والی ہے، یہ 5 مہینے میں جو ہے یہ کباڑ میں پہنچ جائیں۔ وہ آئل ان کو نہیں دیتے ہیں بلکہ خود ڈکار جاتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ کرتے کیا ہے، ان کے پاس ٹیم کیا ہے، کون ان کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اب میرے پاس جو تھوڑی بہت انفارمیشن آئی ہے، ایک تو ان کا ڈرائیور ہے سب انسپکٹر رزاق۔ شرم آنی چاہیے کہ سب انسپکٹر کو یا انسپکٹر کو کسی کی ڈرائیوری نہیں کرنی چاہیے، ڈرائیور ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے۔ یہاں سب انسپکٹر ہونے کے بعد بھی SSP اور DIG کی ڈرائیوری کرتے ہیں۔ ڈرائیوری کیا کرتے ہیں، ان کے لیے بروکری کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے گاہک پکڑ کے لاتے ہیں، کاٹتے ہیں گاجر مولی کی طرح سے، آدھا خود رکھتے ہیں اور کچھ اپنے افسر کو دیتے ہیں۔ اب یہ ہیں اس طریقے سے امین قریشی، یہ کمپلینٹ سیل کے امین قریشی کمپلینٹ سیل کے ہیں، یہ خواجہ اجمیر نگری تھانے کے SHO تھے، B کمپنی سے ان کو نکال کر ساتھ میں لائے ہیں۔ اب کیا ان میں محسن علی جو ہے ان کو بھی B کمپنی سے لے کر آئے ہیں۔ اب یعنی کراچی کے پولیس والے ہیں، ان کو کراچی میں ویسٹ میں جو ہے یہ DIG رہ چکے ہیں، تو وہاں ان کو کما کے دیا کرتے تھے، انہیں ساتھ میں اب یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ ٹریفک کا انہوں نے جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب RI جو ہے یہ حیدرآباد کہنے میں ہیں، یہ ان کے پاس 3 پوسٹیں ہیں محسن علی کے پاس۔ ایک تو یہ RI ہیں پولیس لائن کے ٹریفک کے، دوسرا یہ DSP رولر ہیں، تیسرا ان کو SO قاسم چوک کا بھی چارج دیا، کہ 3 چارج کو یہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں۔ 44 پولیس افسروں کا جو آرڈر ہوا تھا اس میں سے جو ہے 22 جو ہے وہ تو اس وقت ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، لیکن باقی سب کو انہوں نے ویزے پہ چھوڑ دیا ہے۔ سپاہیوں سے کہتے ہیں 20,000 روپے اور افسران سے 35 سے 40,000 روپیہ یہ اس وقت بٹور رہے ہیں۔ شمس العارفین جو ہے یہ DSP ایڈمن ہے ان کے پاس، اور رزاق یہ ہے PSO فدا بائیو، اور سرور ملہ جو ہے یہ ان کو بھی انہوں نے اس وقت کوڈ لائن لگا دیا، لیکن یہ ہیڈ کلر کے
یہ بھی ان کے کماؤپوت تھے. یہ ڈی ایس پی ایڈمن کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ہے کہتے ہیں بہت کوئی جعلی آرڈر کیے تھے, کوئی 13-14 اہلکاروں کے, وہ جو پکڑے گئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کے خلاف ڈی آئی جی موصوف نے کارروائی کی. فہیم نام کا ایک اکاؤنٹنٹ بھی ان کے پاس ہے جو کہ کرپشن کا چلتا پھرتا اشتہار ہے. اے ٹی ایم مشین ہے, انہوں نے کرپشن کے رقم سے ہی کہتے ہیں کہ بلڈنگ بنا لیے. 70 لاکھ روپے جو ہے جو کہ پڑے ہوئے تھے خزانے میں, ٹریفک پولیس کے لفٹر کی مد میں جو کمائی تھی, وہ 70 لاکھ روپے جو ہے کہتے ہیں یہ اکاؤنٹنٹ فہیم نے اپنے ڈی آئی جی کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر انہوں نے ہڑپ کر دیے. اس طریقے سے طاہر منیر جو ہے ایک ایم ٹی او ہے جو کہ سکھر سے انہیں جو ہے کرپشن میں نکالا جا چکا ہے, اور ان کو خود سابقہ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد عامر صدرزئی سسپینڈ بھی کر چکے ہیں. یہ ایم ٹی او جو ہے طاہر منیر اس وقت ڈی آئی جی فدا مستوی کے آنکھ کے تارے بنے ہوئے ہیں. اب کچھ اسی میں جو ہے نمائندہ خصوصی نے جو کچھ خبر ہمیں اس میں پہنچائی ہے حیدرآباد سے امین رنگون والا نے, وہ بھی میں ناظرین یہ کچھ گوشگوار کرنا چاہتا ہوں. یہ جو انہوں نے جو خبر بھجوائی ہے ہمارے نمائندے نے, اب یہ آرڈر کی اس وقت آپ کاپی دیکھ رہے ہیں ناظرین. یہ آرڈر جو قربان خوش کو 1,60,000 روپے لینے کے بعد اس کو پھلیلی لگا دیا گیا. یہ ہے وہ آرڈر جو 19/1/2024 کو سب انسپکٹر قربان خوش کو سسپینڈ اور ریورٹ کیا گیا, اور ساتھ میں کانسٹیبل ذوالفقار کو بھی سسپینڈ کر کے لائن بھیجا گیا تھا, جو کہ ڈی آئی جی کا جو پی ایس او ہے فدا بھائیوں نے 1,60,000 روپے کی ڈیل کر کے ایس او قربان سے, جس کے بعد سب انسپکٹر قربان خوش کو ایس او پھلیلی لگا دیا جاتا ہے, جہاں وہ سابقہ ایس او جو تھا انسپکٹر سعید اختر جس کو بدلی کر دیا گیا ہے, ساتھ ساتھ سب انسپکٹر قربان خوش نے پھلیلی کا جو ریکارڈ کیپر ہے اس کو بھی تبدیل کروا دیا, اور اس کے بدلے جو ہے وہاں اپنے ایک حرام خور ساتھی جو ہے ساجد کچھی کو وہاں کا ریکارڈ کیپر لگا دیا. اور یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر جو ہے یہ ڈی آئی جی سے کروایا جا رہا ہے اس قسم کے آرڈر. ایک یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اے ایس آئی بابر ہیں. یہ تصویر جناب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایس انسپکٹر محسن کی ہے, جو کہ اس وقت آر آئی ٹریفک حیدرآباد لگے ہوئے ہیں, کراچی کے رہنے والے ہیں, لیکن حیدرآباد جا کر جو ہے وہ اپنے افسر کے لیے, اپنے باس کے لیے جو ہے یہ دوسرے قسم کی کرپشن کے معاملات کو اس وقت براہ راست سنبھال رہے ہیں. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں انسپکٹر معین کی ہے, یہ آر آئی ٹریفک لائن حیدرآباد ہیں. ناظرین یہ جو ہے آر آئی ٹریفک حیدرآباد انسپکٹر محسن علی, جس نے ٹریفک حیدرآباد میں کئی جوان جو ہے وہ افسروں کو ویزے پر چھوڑ رکھا ہے, اور کھلے عام کہتا ہے کہ جس کو چاہے کہو مجھے ڈی آئی جی ٹریفک حیدرآباد کا حکم ہے, اور کہ بھرپور طریقے سے ویزا چلاؤ, اور میرا جو ٹارگٹ ہے 25 سے 35 لاکھ ہفتے کا وہ پورا کریں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو کیو آر ایف فورس بنائی گئی ہے خود ڈی آئی جی کی جانب سے, کہ جہاں ٹریفک جام ہوتا ہے حیدرآباد میں اس جگہ پر یہ فورس کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں سے جو ہے وہ یہ ٹریفک کی روانی بحال کر سکے. لیکن اس حرام خور انسپکٹر نے جو ہے وہ اس کیو آر ایف سے جو ہے پولیس والوں کو ویزے پر چھوڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا. 50 سے زائد پولیس والے انہوں نے ویزے پر چھوڑ رکھے ہیں. اور یہ جو اے ایس آئی ہیں کیا نام ہے بابر, انہوں نے ایک نیا طریقہ واردات شروع کر دیا ہے. جو شادی ہال ہیں, شادی ہال میں ٹریفک والوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں, حالانکہ یہ کوئی سرکاری ڈیوٹی نہیں ہے, کام نہیں, لیکن ان کو لگایا جاتا ہے صرف اور صرف شادی ہال والوں سے. ایک ٹریفک سپاہی کی ڈیوٹی لگانے کے 5 سے 15 ہزار روپے یہ لیے جاتے ہیں. وہ ٹریفک والے بیچارے جو ہے وہ رات گئے تک وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں, جس کے وجہ سے صرف 200-400-500 روپے انہیں تھما دیا جاتا ہے. یہ سارا جو ہے کہتے ہیں یہ اے ایس آئی اس وقت ہڑپ کر رہا ہے. ان کے بھی 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں ہیں. تو یہ ہے اس وقت ٹریفک پولیس کا. لفٹر والوں سے یہ الگ پیسے کما رہے ہیں. یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ ڈی آئی جی ٹریفک جو ہے بظاہر تو وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں, رفائی کام بھی کرتے ہیں, فلاحی کام بھی کرتے ہیں, بچوں کے ان کے بڑے سوشل میڈیا پر سب کچھ, لیکن دوسری طرف ان کا یہ بھی ایک روپ ہے جو کہ دکھانا بہت ضروری تھا. اب اس پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ آئی جی غلام نبی میمن نے اس سارے معاملے کی جو ہے وہ انکوائری
DIG حیدرآباد کو دے دی ہے کہ وہ معلوم کر کے دیں کہ یہ الزامات میں کتنی صداقت ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ ہمارا پروگرام آپ لوگوں کے ساتھ ایک کمنٹس میں جاتے جاتے پروگرام میں شیئر کروں۔ کسی دل جلے نے جو ہے وہ ایک کمنٹس کیا ہے میرے اس پروگرام پر، خاص طور سے مجھے اس میں نشانہ بنانے کی کوشش کی، تو اس کا ذرا سا مجھے وضاحت کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ دوامی صاحب، آپ نے سابقہ IG کے تعریفوں کے پل باندھ لیے، میرے خیال میں پچھلے 20 دن سے تقریباً، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ غصہ نہ کیجئے، آپ کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ غریب دشمن افسر تھے۔ ان دور میں 200 کے قریب بے گناہ پولیس افسر ڈسمس فرام سروس اور جبری ریٹائرڈ کیے گئے، اور ان کے بچے سابقہ IG صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں، اب بددعاؤں کے بجائے ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں۔ دوہرے معیار کے فیصلے کیے گئے ان کے دور میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود ان کے ہاتھوں ڈسمس ہو چکے ہوں، ان کے ہاتھوں سسپینڈ ہو چکے ہوں، ان کے ہاتھوں جبری ریٹائر ہو چکے ہوں، تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ اپنی پکار ہمارے پروگرام میں شامل کریں، بالکل کہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کا دورہ معیار تھا یا نہیں تھا، اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔